بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج کی جو ہماری تقریر کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچنے کے لیے کچھ لطیف قوتیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ان لطیف قوتوں کا بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت کی طرف بلایا جائے۔ اسی طرح شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یونانی دواؤں اور عطر کے بہت بڑے تاجر تھے، اسی وجہ سے ان کو عطار کہا جاتا ہے۔ دواؤں اور عطر کی بہت بڑی دکان تھی، کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار تھے، اور اس وقت ایک عام قسم کے دنیا دار تاجر تھے۔ ایک دن دکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دکان دوائیوں اور عطر کی شیشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک مجذوب قسم کا درویش اور ملنگ آدمی دکان پر آ گیا اور دکان میں داخل ہو گیا اور کھڑا ہو کر پوری دکان میں کبھی اوپر سے نیچے، کبھی دائیں سے بائیں، ہر طرف دیکھ رہا ہے۔ کبھی ایک شیشی کو دیکھتا ہے، کبھی دوسری شیشی کو دیکھتا ہے۔ کافی دیر اس طرح دیکھتے ہوئے گزر گئے تو شیخ فرید الدین نے اس سے پوچھا، تم کیا دیکھتے ہو؟ کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ اس درویش نے جواب دیا، بس ویسے ہی یہ شیشیاں دیکھ رہا ہوں۔ شیخ فرید الدین نے پوچھا کہ تمہیں کچھ خریدنا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے کچھ خریدنا تو نہیں ہے، بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ پھر ادھر ادھر الماری میں رکھی شیشیوں کی طرف نظر دوڑاتا رہا، بار بار دیکھتا رہا۔ پھر شیخ فرید الدین نے پوچھا، بھائی آخر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس درویش نے کہا کہ اصل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ مریں گے تو آپ کی جان کیسے نکلے گی، اس لیے آپ نے یہاں اتنی ساری شیشیاں رکھی ہوئی ہیں، جب آپ مرنے لگیں گی تو آپ کی روح نکلنے لگے گی، تو اس وقت آپ کی روح کبھی اس شیشی میں داخل ہو جائے گی، کبھی دوسری شیشی میں داخل ہو جائے گی، اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ کیسے ملے گا؟ اب ظاہر ہے شیخ فرید الدین عطار اس وقت چونکہ دنیا دار تاجر تھے، یہ باتیں سن کر غصہ آ گیا اور اس سے کہا، تو میری جان کی فکر کر رہا ہے، تیری جان کیسے نکلے گی؟ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش سے کہا کہ تمہیں میری جان کی تو اتنی فکر ہے، میری تو اتنی پڑی ہوئی ہے، تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ جیسے تیری جان نکلے گی ویسے میری جان نکل جائے گی۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش سے کہا کہ جیسے تمہاری جان نکلے گی ویسے میری جان نکل جائے گی۔ اس درویش نے جواب دیا کہ میری جان نکلنے میں کیا پریشانی ہے، اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ درویش کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری جان تو ایسے نکلے گی جس طرح تمہارے پاس تجارت کے لیے بہت سارا سامان ہے، تمہاری سانس نکلنے میں، روح قبض ہونے میں دقت ہوگی، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو مجھے کس چیز کی دقت ہوگی؟ جیسے تیری جان نکلے گی ویسے میری جان نکل جائے گی۔ اس درویش نے جواب دیا کہ میری جان نکلنے میں کیا پریشانی ہے، اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس تجارت ہے، نہ دکان ہے، نہ شیشیاں ہیں، نہ ساز و سامان ہے، میری جان تو اس طرح نکل جائے گی۔ بس اتنا کہہ کر وہ درویش دکان کے باہر نیچے زمین میں لیٹ گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ بس یہ واقعہ دیکھنا تھا کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ واقعتاً میں تو دن رات اسی دنیا کے کاروبار میں منہکم ہوں اور اسی میں لگا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں ہے، اور یہ ایک اللہ کا بندہ سبق سیر طریقے سے اللہ کے بارگاہ میں چلا گیا، یعنی یہ اللہ کا جو بندہ تھا
یہ جو میاں جی تھے، یہ جو اللہ کا بڑا بزرگ تھا، اس کی جان کیسے آسانی کے ساتھ نکل گئی۔ اس پر افسوس کرنے لگے، پچھتاوا ہوا انہیں اپنی زندگی کا کہ میں میری زندگی کہاں گزار رہا ہوں۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غیبی لطیفہ تھا جو ان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ پس اسی دن اپنا سب کاروبار چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اسی راستے پر لگ گئے کہ اتنے بڑے شیخ بن گئے اور دنیا کی ہدایت کا سامان بن گئے۔ یعنی کتنے بڑے وہ شیخ بن گئے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس جیسے لوگوں کے ان جیسے بزرگان دین کے واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس واقعے سے یہ سبق لینا درست نہیں ہے کہ جس طرح وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکل پڑے، ہم بھی ان کی طرح نکل جائیں۔ ہم جیسے کم ضرب لوگوں کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہوگا، یعنی ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ان کی طرح اللہ کے دین میں لگ جائیں۔ لیکن اس واقعے سے جو بات سبق لینی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا دل دنیا کے ساز و سامان میں، دنیا کی راحت و آرام میں اٹکا ہوا ہو اور صبح سے شام تک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہو، ایسے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی ہے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کا یہ ساز و سامان انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے، مگر دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم جس طرح بھی دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس طرح ہم اپنی زندگی کو دنیا کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، اسی طرح اگر ہم اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر کے اس دل کے اندر اگر اللہ کی محبت کو ڈال دیں، اگر اللہ کی محبت کو لے آئیں، تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ سامان تو ہمارے پاس ضرور رہے گا، یہ دھن دولت تو ہمارے پاس ضرور رہے گی، لیکن یہ جو دل ہے یہ اللہ کی یاد کے اندر مصروف رہے گا۔ اور جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے نہیں روکے گی۔ اس لیے محترم سامعین کرام، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری اتنی طاقت اور اتنی ہماری وسعت نہیں ہے کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، بلکہ اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت کو نکال کر کے اللہ کی محبت کو لے آئیں، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا لیں۔ اگر ہماری دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی تو دنیا کی تمام مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ والسلام علیکم۔